بآياته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف البشر أجمعين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء المحسنين الموفقين یا رب العالمین. حضرات و خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا یہ درس من جملہ دروس میں سے 23 نمبر ہے اس درس تدبر قرآن کا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 40، 41 اور 43، یعنی 3 آیات. ان آیات کو ہم نے جو ٹاپک ہی دیا تھا وہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اور یہاں ہم اس کے دوسرے مصرعے کا بھی لاحقہ آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور یہ زمین نیٹرل چیز ہے، اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو انسان ایک اچھی مٹی کی طرح، اپنے دادا آدم کی طرح اگر ہر انسان کے اندر تواضع ہو تو پھر یہ اپنی سرشت مٹی کی طرح بڑی نم طبیعت کا ہوتا ہے، اور حق قبول کرنے کے لیے بہت موزوں اور مناسب ہوتا ہے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ اور آدم کی توبہ کا ذکر آپ سن چکے ہیں. تو موضوع میں نے آج کے درس تفسیر کو دیا تھا، جیسے کہ آپ نے اعلان وغیرہ میں سنا، اگر نم ہو تو یہ مٹی، یعنی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور موضوع سے ملتا جلتا یہ شعر بھی ہے کہ انسان تو فطرتاً نہ جنتی ہے نہ جہنم ہے، جہنمی ہے. اگرچہ جنت میں اللہ نے اسے پیدا کر کے داخل کیا، لیکن ایک خطا کی وجہ سے دنیا میں آنا پڑا، اور یہ کہا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے عمل پیدا کیے. عمل 2 طرح کے ہیں، ایک وہ عمل جو برے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہیں ابتلا اور امتحان کے لیے، اور ان کو کرنے سے منع کیا، اور بار بار ریمائنڈنگ اور یاد دہانی کے لیے انبیاء بھیجے جن کے امام اور خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آسمانی کتابیں نازل کی، جن میں سے آخری کتاب جو مہیمن سابقہ ساری کتابوں پر قرآن کریم اور فرقان حمید، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تا باقی رہنے والا دائمی اور معجزہ خالدہ ہے. تو اب جو لوگ اس کے اوپر چلیں اور اپنے دادا آدم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تواضع اپنائیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، ان سے تائب ہوں، پھر اللہ سے بخشش اور مغفرت کے طالب ہوں، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین وہ وعدہ پورا کرتا ہے جو وعدہ کیا ہے جنت میں دوبارہ داخل کرنے اور لے جانے کا، اپنے انبیاء کی معیت میں اپنے دادا آدم علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ جنت میں داخلہ. تو آئیے ہم اس مختصر سے تعارف کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے درس کا، اور تلاوت سے آغاز کرتے ہیں. ان 3 آیات، آیت نمبر 40، 41 اور 42 کی تلاوت کرتے ہیں مستعین باللہ و بتوفیقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارحبوا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ یہ چند آیات ہیں جن کی مختصر تفسیر ہے ہم مستعین باللہ و بتوفیقہ ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خطاب کیا یہود کو فرزندان اسرائیل کے لقب سے۔ اسرائیل جو بمعنی عبداللہ ہوتا ہے، ایل اللہ عبرانی زبان میں، اور اسرا عبداللہ، اور اسی طرح میکائیل، اسرافیل، جبرائیل تمام کے تمام اسی معنی میں یہ الفاظ ہیں۔ حالانکہ حقیقتاً جو ہے یعقوب کے نام سے جو مشہور ہیں ان کا نام اسرائیل تھا، اور چونکہ یہ نام ان تھا لوگوں میں، اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اس نام سے خطاب کرنے میں دو باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ کہ یہود کو اکسایا جائے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت لے کر آئے ہیں، یہ دین اور شریعت بالکل وہی ہے جو دیگر انبیاء لے کر آئے، اور تمہارے جد اعلیٰ فرزند ابراہیم و اسحاق یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل ہے اور تم یہود جانتے ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کا دین بھی یہ دین توحید تھا، دین اسلام تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نام سے تمہیں مخاطب کر رہے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں کہ انہوں نے تمہاری کتابوں میں پڑھ کر یہ نام جانا پہچانا ہو، اور نہ ہی قوم قریش جو ان کی قوم ہیں تمہاری کتابوں سے یا اس طریقے سے تمہارے دین سے اور تمہارے جد اعلیٰ کے نام سے واقف تھی۔ اب قرآنی آیات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فرزندان اسرائیل کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں تو یہ واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن وحی الہی ہے، اور وحی الہی کے ذریعے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے، یہ معلوم ہوا کہ یعقوب کا نام اسرائیل تھا۔ تو یہود کو ایمان پر برانگیختہ کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اکسانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل ایک قسم کے ان کی تقریب کے لیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ من جملہ ان نعمتوں میں سے یہ کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء، سب سے زیادہ انبیاء بھیجے، اور تمہیں پیش کی تمہاری کتاب تورات میں نبی آخر الزمان کے بارے میں مفصل اطلاع اور معلومات بہم پہنچائیں جو تمہارے علماء اچھی طرح جانتے ہیں اور اس سے واقف ہیں۔ اور پھر جہاں تم اس نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے وہاں وہ نبی آ پہنچے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے کہا وَأُوفُوا بِعَهْدِي، کہ تم میرا عہد پورا کرو۔ آخر یہ عہد کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ کے اندر ذکر کیا آیت نمبر 12 میں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، یہ وہ وعدہ ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ وہ آیت ہے 12 نمبر جس کا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اوفوا بعہدی، میرا جو عہد ہے تم اسے پورا کرو، تو یہ اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا تمام دیگر اقوام سے بھی، اور خصوصاً بنو اسرائیل سے تورات کے اندر، کہ میرے رسول اس طریقے سے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی شریعت پر چل کر نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ کسی ایک نبی پر ایمان نہ لانا سارے رسولوں کے انکار کے مترادف ہے۔ اب اگر یہود صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو یہ یعقوب و اسحاق و ابراہیم و نوح اور موسیٰ عیسیٰ تمام کے تمام پر یہود و نصارہ پھر ایمان نہیں لاتے، سب کا یہ انکار ہوتا ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے یہود کو یاد دلایا، اور اس کے بعد ایک اور وعدہ بھی ہے کہ بھئی تم اپنے نبیوں پر ایمان لائے تھے، اور اب جب اللہ کی طرف سے نبی آخر الزمان آ چکے ہیں تو تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم اسے ریجیکٹ کرو یا اس کا انکار کرو، بلکہ تم اس عہد کے پابند ہو کہ جنت کے بدلے تمہارے ساتھ ایگریمنٹ معاہدہ یہی ہے کہ تمہارے جان و مال کا مالک میں ہوں، اور میرا وعدہ تبھی تمہارے ساتھ پورا ہوگا، یا میرے وعدہ کے حقدار تبھی تم ہوگے، اللہ کا وعدہ یعنی جنت، تب تم تمام رسولوں پر اور خصوصاً نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے 111 سورہ توبہ میں کیا، آیت نمبر 111 میں، اور فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، جتنے بھی اہل ایمان، چاہے وہ یہود ایمان لے آئیں، چاہے نصارہ لائیں یا اور کوئی قوم لائیں، تو ایمان لاتے ہی آمنت باللہ ورسولہ اس چیز کا اقرار کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، یا جب وہ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور نصارہ عیسیٰ پر، تو ان کے ساتھ یہ عہد تھا، اور تمام اہل ایمان کے ساتھ یہ عہد ہے کہ بھئی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جان و مال کا مالک اللہ ہے، اب وہ تمہارے پاس صرف امانتیں ہیں، جب بھی اللہ تم سے تقاضا کرے گا تمہارے جان اور مال کی قربانی کا، تو تمہیں کوئی اختیار اور آپشن نہیں ہے، تمہیں وہ قربانی دینی پڑے گی، اور پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ ایمان لانے والوں کے لیے ان کے جان و مال کے بدلے میں اللہ کی جنتیں، جنت الفردوس اور پیراڈائز تیار ہیں۔ تو یہ تھا اللہ رب العالمین کا وعدہ تمام مومنوں کے ساتھ، اور ان میں سے جب مومن بنو اسرائیل تھے، اسی وعدے کو اللہ رب العالمین نے یاد دلایا، اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم ہی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اے یہودیو تم ایمان لے آؤ، اور تمام دیگر لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا، یہاں خصوصاً یہود کو، کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس اللہ کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لاؤ، تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی یہ تصدیق کر رہا ہے، اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور ارکان ایمان میں سے سابقہ کتابوں پر ایمان کو قرار دیا، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم کفر کرنے کا ارتکاب نہ کرو۔ تو یہاں پر اہل تفسیر نے یہ ذکر کیا ہے کیونکہ یہود مدینہ میں سے سب سے پہلے بنو قریظہ نے کفر کیا تھا، تو اس سے مراد یہود
بنو قریظہ ہیں خصوصاً اور عموماً تمام کے تمام یہود. اور اول کافر ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہود کو اپنی سابقہ کتابوں اور صحف اور تورات کے ذریعے علم تھا نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور پھر دور دراز خطہ شام سے آ کر یثرب میں وہ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ بھئی دیگر قوموں پر سبقت کر کے سب سے پہلے ہم ایمان لے آئیں گے. اس بات کا انہیں علم تھا، اور علم کے باوجود اور یہ معلوم ہوتے ہوئے، پہچان ہوتے ہوئے کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں چونکہ اس بات کا علم ہے، اس کے باوجود علم ہوتے ہوئے سب سے پہلے کفر کرنے والے اور کفر کا ٹائٹل تم اپنے ماتھے پر کلنک کی طرح نہ لگاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم میری آیات کو معمولی قیمت کے بدلے نہ خریدو. اس سے مراد کئی ایک چیز ہیں. ایک پہلی بات یہ کہ بھائی ان پر کفر کر کے اس کے مقابلے میں دنیاوی جاہ و جلال، خصوصاً ان کے جو سردار جو اصل میں بے ایمانی اور کفر کا سبب تھے، کہ وہ ان آیات کو عام یہود سے چھپانے کی اور دیگر لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین بھی آ کر یہود سے دریافت کرتے کہ کیا اس نبی آخر الزمان کا تمہاری سابقہ کتابوں میں ذکر ہے. تو یہ اپنی ریاست اور سیادت کو بچانے کے لیے اور اپنی چودراہٹ کا برہم رکھنے کے لیے ان آیات کو، ان علامات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی چھپاتے تھے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا عہدہ اور لالچ کماتے تھے. اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ بھئی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم ان میری آیات کو بہت معمولی پیسہ اور معاوضہ دے کر انہیں نہ بیچو، بلکہ میرے سامنے پیشی سے تم ڈرو. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم و تعلم پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے، جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، کہ اگر کوئی اس کی تعلیم پر مقرر ہو تو اسے بیت المال سے پیسہ ملنا چاہیے، پھر اس کے لیے لینا جائز نہیں. لیکن ایک آدمی اگر متفرغ ہے اور اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے پڑھانے کے لیے، ذریعہ معاش کوئی نہیں، تو پہلے سے طے شدہ مقرر تنخواہ کو وہ لے سکتا ہے. جیسے مشہور واقعہ ہے بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب ایک قبیلے کے سردار کو جس زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا تھا تو دم کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے معاوضے کے طور پر بکریاں پہلے سے طے کی اور انہیں لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا. اس سلسلے میں چند احادیث ہیں، جن میں سے ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، ایک ابی بن کعب کی، جس میں سخت وعید آئی ہے، بلکہ جہنم کی وعید، جو کتاب اللہ پڑھانے کا معاوضہ لے ہے. تو یہ حدیث پہلے تو ان کی صحت مختلف فی اہل علم کے ہاں، اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ اس صورت میں وعید ہے کہ جو دنیاوی مقصد کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دنیا کمانے کے لیے، جیسی بات دیگر صحیح احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ جن 3 آدمی سے جہنم کو شعلہ زن کیا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک قاری ہوگا جسے اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ تم نے دنیا کے لیے اور ناموری کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے قرآن پڑھا تھا تو وہ تمہیں مل گئی. لیکن ایک آدمی جو متفرغ قرآن کی تعلیم و تعلم یا دینی تعلیم کے لیے ہوتا ہے اور پہلے سے وہ طے کر کے تنخواہ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل 2 اہل علم نے دی ہیں. ایک صحیح ترین حدیث صحیح مسلم میں، جہاں قبیلے کے سردار کو سورہ فاتحہ کا رقیہ کر کے صحابہ نے معاوضہ لیا، اور دوسرا اس عورت کا واقعہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو آ کر ہبہ کیا، مخطوبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت نہ معلوم ہونے کے سلسلے میں، رغبت کا جب معلوم ہوا کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں، تو ایک صحابی نے کہا مجھ سے نکاح کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہر لاؤ.
تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. کہا حل معک شیء من القرآن، کیا تمہارے پاس کچھ قرآن یعنی تمہیں قرآن یاد ہے جو پڑھا سکتے ہو؟ تو یہ 2 حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہاں قرآن کی تعلیم و تعلم بطور معاوضہ مقرر کی جا سکتی ہے. 2 چیزوں پر تنقیر کی گئی ہے. ایک جب محض مقصد تعلیم و تعلم کا دنیا ہو اور معاوضہ لیا جائے، یا یہ ہے کہ اس سے معاوضہ لے کر حق کی تبلیغ مقصود نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے منشے کے خلاف لوگوں کی اگر رضامندی مقصود ہو. اور تیسری بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اگر یعنی بعد میں معاوضہ لے، کیونکہ جو واقعہ ہے جس پر حدیث ابو ہریرہ میں سخت وعید آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ میں سے بعض لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے. بعد میں انہوں نے لا کر کوس یعنی ایک کمان دیا معاوضے کے طور پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید سنائی. یعنی اگر بعد میں کسی سے لیا جائے، اور اس حدیث کی بھی تشریح یہ کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کمان کے لینے کے بجائے آخرت کے اجر کو ترجیح دیتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا. اب یہ جو کمان تم نے لے لیا اس کے ذریعے شکار کرو گے تو آخرت کے اجر کے اس طرح سے حقدار نہیں رہو گے اگر بلا اجر کے تم اللہ رب العالمین کی کتاب کی تعلیم دیتے. آخر میں اس آیت کا تعلق بھی چونکہ یہود کے ساتھ ہے تو اسے بھی مکمل کر دیتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بلکہ یہاں تک اعلان ہم نے کیا تھا اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو تم نہ چھپاؤ جبکہ تمہیں علم ہے. کیونکہ تورات میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، اور یہ یہود نے سب نے اگر نہیں بھی تو میجارٹی نے جان لی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے صلبی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ انہیں کے ہیں. یعنی اس طرح آپ کی سچائی اور آپ کو سچے نبی کے طور پر پہچانتے ہیں، لیکن وہ تکبر کی بنا پر ایمان نہیں لاتے. تو اسی طرح دیگر قوموں کو بھی یہ لوگ برگزیدہ کرتے تھے. تمام کی تمام تفاصیل جو موجود ہیں تورات میں انہیں چھپا کر رکھتے تھے اور خود بھی ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے. جیسے عبداللہ ابن سلام کا واقعہ، ایمان لانے سے پہلے اسے یہ اپنا سردار مانتے تھے، جب ایمان لائے تو پھر ہر طرح کے طعن و تشنیع اور ان کی ہجو کرنے لگے، ان کی برائی کرنے لگے، ان کی کردار کشی کرنے لگے. تو مزید جاننا چاہیں حقائق یہود تو پڑھیے ہدایت الحیارہ فی اجوبۃ الیہود والنصارى، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب. آج کے درس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہود جیسی اپنی نافرمان اور انبیاء کی قاتل اور ایمان و اہل ایمان کی دشمن قوم کو بھی پہلے ایک تاثیر کے ذریعے اور مودت کے ذریعے اور پھر ان کے جد اعلیٰ اپنے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کا جو یہود میں باعث افتخار نام ہے وہ ذکر کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور پھر یہود کو اس طریقے سے مانوس کیا کہ یہ وہی پیغام لے کر آئے ہیں جو سابقہ انبیاء موسیٰ اور عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ جن کے فرزند اور جن کی اولاد ہونے کے تم دعوے دار ہو، اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے آپ کو میرے محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور جنت کے وارث سمجھتے ہو، تو میرے وعدہ تم سے ہے کہ تمہیں جنت تبھی ملے گی جب تم ایمان لاؤ گے. ایمان لانے کا مطلب کہ تمہیں اپنے جان و مال پر کوئی اختیار نہیں، بلکہ
وہ میری تمہارے پاس امانت ہے، جب بھی تم سے طلب کیا جائے گا تمہیں واپس کرنی پڑے گی۔ اور پھر آخر میں اللہ نے سخت وارننگ دی کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم جانتے بوجھتے جو انکار کر رہے ہو نا، اور حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، اور حق کو لوگوں سے چھپاتے ہو، اور خود بھی تجاہل عارفانہ برتتے ہو، تو اس کے برے انجام اور عذاب کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور تم جہنم کی آگ کی طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت اللہ کے جو اسالیب مرحلے وال، پہلے ایک قسم کا تحبب اور تقارب کا اور مواسات و شفقت کے ذریعے بلایا جائے، پھر اس کے بعد انہیں طمع اور اللہ تعالیٰ کا عہد یاد دلایا جائے جو میثاق کے وقت یا اسی طرح سابقہ کتابوں میں ہیں۔ نمبر 3، آخر میں اگر یہ بھی کام نہ آئے تو پھر موت سے لے کر جہنم میں داخلے تک کے جو عذاب کے مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرا کر لرزاں اور ترساں کیا جائے، تاکہ سنگ دل موم دل بنے، نرم بنے، اور اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آئیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو کم از کم پڑھنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وحیان پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے حقیقتاً معجزہ ہیں۔ جس طرح قرآن اللہ کا کلام غیر مخلوق معجزہ خالدہ ہے، اسی طرح ایک مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان اگر غور سے پڑھا جائے تو وہ اللہ کے نبی ہونے کا معجزہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہو اور اس پر تدبر اور غور کیا جائے، کیونکہ صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح سچے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ دور نہ جائیے، آپ صرف اس خطبے کو دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں عیدین میں پڑھتے تھے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیات شامل کی ہیں۔ ان آیات میں سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی 104 نمبر غالباً، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اسی طرح سورہ نساء کی پہلی آیت، اور پھر سورہ احزاب کی۔ دیکھیں پہلی آیات میں جو ہے اللہ پر ایمان، اللہ کا تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے۔ دوسری آیت جو ہر خطبے میں جسے ریمائنڈر کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اس میں صلہ رحمی کی تعلیم ہے، صلہ رحمی کی تعلیم ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اور انسانیت اور انسانی بنو آدم اعضائے یک دیگرند وغیرہ۔ اور پھر تیسری آیت کو آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے تقوی کو فرض کیا کہا، وہاں اخلاق و آداب سکھائے گئے، اور اسی طریقے سے حقوق العباد، اور پھر کسب معاش اور لین دین کے اخلاق، آداب، سچائی، صاف گوئی، اس بات کیا تعلیم دیا گیا، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درس تفسیر لے کر پھر آئندہ ہفتہ انشاءاللہ العزیز ہم آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ آج اجازت چاہتے ہیں۔